بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو میں خان عبدالغفار خان کی جو تاریخ میں باچا خان کے نام سے مشہور ہے اس کے نام کر دیتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں باچا خان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ یعنی وہ آدمی کہ جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جو جہاد کیا تھا، اور تاریخی قید یعنی 15 سال قید اس آدمی نے جیل میں گزارے تھے، اس آدمی کا تاریخ میں نام نہیں ہے۔ تاریخ میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال، محمد علی جناح وغیرہ کا ذکر ہے، لیکن یہ آدمی کی جس نے اپنی پوری عمر انگریز کے خلاف جدوجہد کی ہے اور 15 سال جیل انگریز کے دور میں گزاری ہے، یعنی تاریخ میں اس آدمی کا ذکر نہیں ہے۔ پچھلے دنوں باچا خان کا ایک کتاب میرے ہاتھ آیا جو اس نے اپنے حالات زندگی پر لکھا ہے، زما جن، یہ اس کی آٹو بائیوگرافی ہے، اس نے اپنی حالات زندگی لکھی ہے۔ تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو حقیقت یہ ہے کہ اتنا مجھے پسند آیا کہ 5-6 مرتبہ اس کتاب کو میں نے پڑھا، اور بار بار یعنی اس کتاب کو پڑھنے کو جی کرتا ہے۔ اور اس کتاب سے مجھے باچا خان کی حالات زندگی معلوم ہوا کہ اس آدمی نے کتنے جدوجہد کی ہے۔ تو آج اس کی کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ باچا خان کے بارے میں یعنی آپ کو بھی کچھ معلومات آئیں گے کہ یہ آدمی یعنی کیسا آدمی تھا۔ تو اس کتاب میں باچا خان اپنا سن پیدائش لکھتا ہے کہ ان دنوں تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن کہتا ہے کہ مجھے میری ماں کہتی تھی کہ ڈاکٹر خان صاحب کی جب شادی تھی تو آپ کی عمر 11 سال کی تھی۔ تو باچا خان لکھتا ہے کہ 1901 میں ڈاکٹر خان صاحب یعنی 11 سال عمر میں سے بڑا تھا، تو کہتا ہے کہ 1901 میں ڈاکٹر خان صاحب کی شادی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے کہ ماں مجھے کہتی تھی کہ آپ کی عمر 11 سال تھی جب ڈاکٹر خان صاحب کی شادی تھی۔ تو کہتا ہے کہ میں بجا طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری سن پیدائش 1890 ہے۔ اور اسی طرح یعنی اپنے والد جو اس کا نام بہرام خان ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس کا دادا ہے سیف اللہ خان، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر پردادا عبید اللہ خان، اس کا تذکرہ اس کتاب میں وہ کرتا ہے۔ تو اپنے والد بہرام خان کا جو تذکرہ کرتا ہے تو اس میں کسی جہاد جدوجہد انگریز کے خلاف یعنی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ دادا سیف اللہ خان کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ انگریز کے خلاف اس نے جہاد کیا تھا۔ اور اسی طرح جو پردادا ہے عبید اللہ خان، اس کا تذکرہ بھی اپنے کتاب میں کرتا ہے کہ اس نے دورانیوں کے خلاف یعنی کہتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے اس ملک پر دورانیوں کی حکومت تھی، تو کہتا ہے کہ اس کے خلاف اس نے کچھ جدوجہد کی تھی، اور پھر سزا کے طور پر میرے پردادا عبید اللہ خان کو دورانیوں نے پھانسی کی سزا دی تھی۔ تو یہ ایک طرح کی یعنی یہ باچا خان میں جو جذب جہاد تھا، یہ بھی ایک جینیٹک یعنی وراثتی، اس کے دادا پردادا بھی جو باہر سے قومیں آتی تھی اور وہ ان کے خلاف جدوجہد کرتی تھی، تو باچا خان میں بھی یہ جذب جہاد یعنی جینیٹک تھا، دادا پردادا سے یہ جذبہ یعنی اس میں آیا تھا۔ اس کتاب میں یعنی والدین کے بارے میں وہ لکھتا ہے، اپنے والد کے بارے میں لکھتا ہے کہ میرا والد
بڑا عاجز، منکسر المزاج، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی یعنی انسان تھا. یعنی اپنے باپ کے بارے میں وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ بڑا پارسا، نیک، متقی، پرہیزگار، عاجز، منکسر المزاج طبیعت کا مالک تھا. اور کہتے ہیں کہ اتنا عاجز تھا کہ جب ہمارے حجرے میں کوئی مسافر آتا تھا تو 2 مسافر 3 مسافر کہتے ہیں یہ رات کو ہمارے حجرے میں آتے تھے. پرانے زمانے میں یعنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی، تو یہی مسافر لوگ خان خوانین کے حجروں میں یعنی چلے جاتے تھے. تو کہتے ہیں بادشاہ خان جب کوئی مسافر آتا تھا تو بادشاہ خان کبھی یعنی ان کو نہیں نکالتا تھا، ان کو جگہ دیتا تھا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ کھانا خود یعنی گھر سے لاتا تھا. کہتے ہیں اکثر ہاتھ میں ٹرے ہوتا تھا، سالن وغیرہ، سر پر روٹیاں ہوتی تھی، اور مہمانوں کو، ان مسافروں کو خود پیش کرتا تھا. اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتا تھا کہ یہ اللہ کے مہمان ہے، بس اللہ نے یہ ہماری طرف بھیجے ہے، اور ان کا خدمت جو ہے یعنی یہ ہم پر اب فرض ہے. اسی طرح اپنی والدہ کے متعلق اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ میری والدہ بھی بڑی نیک پارسا اور بڑے غریبوں کی ہمدرد یعنی وہ تھی. اور لکھتا ہے کہ گھر میں وہ روزانہ ایک ایکسٹرا پالتو ایک ہانڈی یعنی وہ تیار کرتی تھی. اور کہتے ہیں وہ ہانڈی وہ تھوڑا تھوڑا یعنی پڑوس میں، غریبوں میں، فقیروں میں وہ روزانہ بانٹا کرتی تھی. تو اس کی والدہ میں بھی ایک ہمدردی اور ایک یعنی شفقت اور پیار، محبت کا ایک جذبہ غریبوں کے لیے، لوگوں کے لیے یعنی وہ موجود تھا. تو یہ چیز جب میں نے یعنی دیکھی تو حقیقت یہ بادشاہ خان میں جو خدمت خلق کا جذبہ تھا، بادشاہ خان میں بھی جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور یہ حب الوطنی اور یہ خدائی خدمتگار کا جذبہ، یعنی یہ اس میں والدین کی طرف سے یعنی وہ آیا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بناتا ہے، یا نصرانی بناتا ہے، یا مجوسی بناتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بچے کے کیریکٹر بلڈنگ میں یعنی والدین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کتاب میں اس کے والدین کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو یقیناً بادشاہ خان کے والدین بڑے عظیم لوگ تھے. ان میں غریبوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ تھا، اور یہی جذبہ یعنی وہ پھر بادشاہ خان کی طرف یعنی یہ منتقل ہوا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ خان ایک بڑا عظیم یعنی وہ نہ صرف فخر افغان تھا بلکہ یعنی یقیناً فخر ایشیا بھی تھا. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بادشاہ خان کے متعلق اور باتیں بھی کریں گے. تب تک والسلام.